صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چور بھی اگر صحیح سے نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، فلا شخص رات کے وقت نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی. ایک عجیب و غریب واقعہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے کہ زمن میں حضرت عبدالرحمن صفوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجد المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا. سب روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا. آخرکار اس نے ہمت کر کے اس سے چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کیا. وصال ملاپ کا طالب ہوا. وہ خاتون نہایت صحیح خاندان سے تعلق رکھتی تھی. آج کل کی میک اپ کرنے والی اور جاہل اور بے حیا عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں پر بے پردہ گھومنے والیوں میں سے نہ تھی. نہ اس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بے تکلف ہونا اور اس کے سامنے بے پردہ آ جانا یہ سب گناہ ہے، اور اس قسم کے حرکت سے کوئی غیرت مند خاتون کرتی ہی نہیں بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی. چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر چھپ گئی، کیونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا اور آخرت کی تباہی اور برائی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. لہذا کچھ سوچ وہ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی. اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی دانش عقل مند بھی تھا، اور احمقوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اپنے بیگم صاحبہ کو فیشن کر کے گلی کوچی میں گھمانے والا، بازاروں میں تفریح گاہوں میں لے جا کر اپنے عقل و آبرو کا نیلام نہیں کیا کرتا تھا. نیک بازاروں میں اپنی بیوی کے حسن و جمال کی مظاہرہ کرا کے بے شرموں اور بے حیائیوں کے فہرست میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوایا تھا. اس نے اپنی بیگم صاحبہ کو اور سنتوں اور پردہ کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا. نادانوں کی طرح فیشن پتلی بنا کر اس کے ساتھ فحش اور الٹے سیدھے گانے سن کر ڈرامے سن کر اور اسے میم صاحبہ نہیں بنا دیا تھا. اپنی زوجہ کا پر پورا اعتماد تھا. دونوں ایک دوسرے سے بالکل خوش تھے. ازواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی. حسن اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا. اللہ اکبر سبحان اللہ. لہذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 وقت باجماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا. چنانچہ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا. اپنے شوہر کے حکم کے مطابق اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا کہ تم اگر 40 دن تک 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کر لو گے تو میں اس کے بعد میں آگے کیا ہوگا دیکھا جائے گا. مرتا کیا نہیں کرتا بیچارہ عاشق جو ٹھہرا اس شرط کو منظور کر لی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے. 40 دن باجماعت نماز اس نے تیاری کر لی، لیکن اس نے پابندی سے نماز جماعت شروع کر دی. جو دن گزرتے گئے نماز کی برکتیں اس پر آشکار ہوتی چلی گئی. جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی. چنانچہ یہ پیغام بھیج دیا، محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے. میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ عز و جل کہ کروڑ احسان کہ اس نے مجھے تیرے محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا اور مجھے ایک عظیم گناہ کی طرف راغب تھا اس گناہ سے بچا لیا، اور اب میرے دل میں اپنے رب کی محبت موجیں مار رہی ہے. الحمدللہ میں نے تیری محبت اور اپنے بدبختی اور اپنے بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی طلبگار ہوں.
جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم، بے شک میرے رب نے سچ کہا کہ قرآن سے کیا آیت کریمہ پڑھی کہ جس کا ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشار راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل کے مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اس نے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ یہ واقعی اللہ اور اس کے پیارے حبیب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ایسی کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور کسی سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہے تجھ سے عشق، جس کو ہے تجھ سے عشق، وہ قسمت کا غنی ہے، ہاں وہ قسمت کا غنی ہے، ہاں وہ قسمت کا غنی ہے۔ الفت ہے تیری رحمت باری کا خزینہ یا شاہ مدینہ، الفت ہے تیری رحمت کی باری کا خزینہ یا شاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔